اتنی بڑی نعمت ہے آزادی کی کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے دربار کے اندر بھیجا کہ جاؤ اور فرعون کے ساتھ بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کرو۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مشن پر اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور کسی قوم کو یہ اسلام جب آیا تو یہ اسلام جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ قوموں کو غلام بنانا ہے، بلکہ اس لیے تھا کہ قوموں کو شخصی غلامیوں سے آزاد کرنا ہے۔ شخصی غلامی تھی نا اس وقت کیسر کی، کسریٰ کی اور دیگر جو مملکتیں تھیں، تو یہ شخصی غلامیاں تھیں جس سے اسلام نے ان کو نکالا۔ مسلمان بنانے کے لیے، زبردستی مسلمان بنانے کے لیے ان کو آزاد نہیں کروایا، بلکہ اسلام کے حوالے سے تو قانون دے دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ آزاد ہو، آپ دیکھو اسلام کو، مسلمانوں کو، اور اگر چاہو تو اس دین کو قبول کر لو اور چاہو تو اپنے جو بھی تمہارا مذہب ہے اس پر باقی رہ سکتے ہو۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور اسلام اس کے تحفظ کے لیے آیا ہے۔ اس سے آپ اور میں یہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری آج کی سماجی زندگی کے اندر کسی انسان کو اس طرح غلام بنانے کا اگر کوئی بندہ سوچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادی روح کے خلاف۔ غلاموں کو بھی اسلام نے، باندیوں کو، لونڈیوں کو کس طرح آزاد کیا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو غلام آزاد کرو، قسم توڑ دیا ہے غلام آزاد کرو، بیوی کے ساتھ زہار کیا ہے تو غلام آزاد کرو، یعنی آزادی آزادی اور آزادی۔ یہاں تک کہ اسلام اس مقام پر لے آیا کہ اب اگر کوئی غلامی رہ بھی گئی ہے اس وقت کے سماجی حالات کے مطابق تو حکم یہ ہے کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ یعنی اصل میں عملاً وہ غلامی ختم کر دی اسلام نے، لیکن اس کا فوری اعلان اس وجہ سے نہیں کیا کہ ابھی سماج تیار نہیں ہے اتنی بڑی سوشل چینج کے لیے۔ لیکن اسلام کی جو روح ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اسلام شخصی آزادی کی بات بھی کرتا ہے اور قوموں کو غلامی سے آزاد کرنے کی بات کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی